بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل RS نیوز انسائٹ پر، جہاں ہم ہر اہم خبر اور عوامی مسائل پر بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے کیونکہ ہم فیصل آباد کی میونسپل کارپوریشن کے بعض ملازمین کی بدعنوانیوں اور غبن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسائل کس طرح فیصل آباد کے شہریوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں اور آپ اس صورتحال سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کے حقوق اور اس نظام سے چھٹکارا پانے کے طریقے پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے ایڈمنسٹریٹر کمشنر فیصل آباد سلوت سعید اور علی عباس بخاری، جو کہ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد ہیں، اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ تاہم آج ہم بات کریں گے عظمت فردوس کی، جو قائم مقام میونسپل آفیسر ریگولیشن ہیں اور جنہوں نے میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں غبن اور مس مینجمنٹ کے ایشو کو خود ہی ہوا دی اور غبن اور مس مینجمنٹ کے سنگین الزام لگاتے ہوئے میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے 3 میں سے ایک سٹور کو سیل کر دیا اور خود ہی اپنے مقاصد کے حصول کے بعد بغیر تحقیقات یا انکوائری خود ہی ڈی سیل کر دیا۔ ان کا یہ کنڈکٹ بہت سارے سوالات چھوڑ گیا کہ غبن اور مس مینجمنٹ کب شروع ہوئی اور کیسے دم توڑ گئی۔ یہ ویڈیو ان تمام شہریوں، چھوٹے بڑے تاجروں اور کاروباری حضرات کے لیے ہے جو ریہڑی چھاپڑی والے محنت کشوں سے لے کر وہ لوگ جو اپنے روزگار کی تلاش میں شہر بھر میں کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے ہے جو میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے تجاوزات کے عملہ کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر نے تو دیکھا۔ ناظرین، آپ کے حقوق اور آپ کے ساتھ کیے گئے سلوک کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس ظلم سے آپ کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ روزنامہ دنیا فیصل آباد کی اشاعت میں 30 دسمبر 2024 کو ایک اہم خبر شائع ہوئی جس میں میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں غبن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا انکشاف کیا گیا۔ خبر کے مطابق تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ضبط شدہ سامان کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا تھا۔ ڈپٹی چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن عظمت فردوس نے ایک سٹور کو سیل کیا جبکہ 2 سٹورز کو نظر انداز کر دیا۔ جب سوالات کیے گئے تو انہوں نے خود ہی اس پر غبن اور مس مینجمنٹ کا اعتراف کیا اور اس سیل کیے گئے سٹور کو واپس ڈی سیل بھی کر دیا۔ شہریوں کے مطابق یہ کارروائی شہر بھر میں غبن اور بدعنوانی کی واضح علامت بن چکی ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ اس حقیقت کا غماز ہے کہ فیصل آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں سسٹم میں کتنی بڑی خامیاں ہیں۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ضبط شدہ سامان کو ناجائز طور پر فروخت کیا جاتا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شہریوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ قانونی طور پر جب بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، سامان ضبط کرنے کے بعد اسے سٹور میں جمع کیا جاتا ہے اور اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، لیکن میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں یہ طریقہ کار نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یک طرفہ طریقہ سے سامان غائب کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، تجاوزات کی 2 قسمیں ہیں، وہ جو مستقل طور پر تعمیر کی گئی ہوں جیسے پختہ یعنی کہ پکی تجاوزات، عارضی تجاوزات جیسے کہ ریہڑیاں، کھوکھے یا ٹھیلے لگانا وغیرہ۔ قانون کے مطابق مقامی حکومت کو تجاوزات کے خلاف کارروائی کا حق حاصل ہوتا ہے اور وہ ضبط شدہ سامان کے متعلق اپنے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، یہ بات واضح ہے کہ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے موجودہ عملہ کی بدعنوانی نے نہ صرف شہریوں کے سامان کو نقصان پہنچایا بلکہ قومی خزانے کو بھی شدید نقصان دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شہر کے غریب لوگ صرف ان مافیا کے لیے ایک ذریعہ ہیں
عظمت فردوس کا یہ عمل اس وقت ایک سوالیہ نشان بن گیا جب انہوں نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر ایک سٹور کو سیل کیا اور پھر بغیر کسی کارروائی کے اسے واپس کھول دیا۔ عوامی حلقوں میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ان کی یہ کارروائیاں صرف اپنے مفادات کے لیے تھیں۔ ان کے اس اقدام نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ایک شخص کہ اپنے مفادات اور آفس کے مقاصد سامنے آئیں تو قانون اور انصاف کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ناظرین، اگر حکومت نے انکوائری کے دوران کارروائی کی ہوتی جب حکومت کی طرف سے سیکرٹری ایڈمنڈ لوکل گورنمنٹ کو ایکس ایفیشیو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور ڈپٹی کمشنر فیصلہ آباد کو ایکس ایفیشیو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے اسپیشل اختیارات دیے کہ وہ میونسپل کارپوریشن فیصلہ آباد کے سٹوروں کے غبن مس مینجمنٹ کی تحقیقات اور انکوائری کریں، مگر افسوس اس انکوائری کو ڈپٹی کمشنر فیصلہ آباد کے دفتر میں دبا دیا گیا۔ آج تک اس پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید آج ان الزامات کا سامنا عظمت فردوس قائم مقام میونسپل آفیسر ریگولیشن یا عوام کو نہ کرنا پڑتا۔ یہ انکوائری اگر 2021 میں کی جاتی تو عوام آج ان مسائل کا شکار نہ ہوتے۔ ناظرین، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عظمت فردوس اور اس کے چند انسپیکٹران پورے شہر کو تجاوزات کے نام پر کھنڈر بنا رہے ہیں، حالانکہ قانون میں واضح موجود ہے کہ کسی بھی سزا کے صادر کرنے سے پہلے کسی بھی شخص کو اسے فیئر ٹرائل کا موقع دینا ضروری ہے، اور تجاوزات کی مد میں بھی اگر کسی کے خلاف کارروائی درکار ہو تو اسے 7 دن کا نوٹس دیا جانا ضروری ہے، اور پھر اگر انکروچر اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے تب میونسپل کارپوریشن تجاوزات کو مسمار کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ لیکن یہاں شہریوں کی چیخو پکار ہے کہ عظمت فردوس ایک ایکسیویٹر لاتی ہے اور چند لوگ آ کر بغیر نوٹس دیے ہی سارے شہر کو کھنڈر بنا کر چلے جاتے ہیں، اور جہاں وہ کارروائی کر کے جاتی ہے وہاں کا علاقہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کوئی وہاں سے ملبہ بھی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کا جو قیمتی سامان ٹرک بھر بھر کے لے کر جایا جاتا ہے وہ بھی غبن کر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قانون میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اگر پکی تجاوزات کو مسمار کرنا ہے تو اس پر اٹھایا گیا خرچہ انکروچر سے لیا جائے گا، وہ بھی ایک پائی وصول نہیں کی جا رہی، جس سے قومی خزانے کو بہت نقصان کا سامنا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر میں یہی کہوں گا کہ تجاوزات اور متعلقہ مسائل میں آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جانا ضروری ہے۔ آپ کو صحیح طریقے سے اپنے سامان کو واپس حاصل کرنے اور اپنی ملکیت کے تحفظ کے حق میں کارروائی کرنی چاہیے۔ ان مسائل کے حل کے لیے انصاف کی فوری فراہمی اور متعلقہ حکام کا احتساب ضروری ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں۔ ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر آپ میونسپل کارپوریشن فیصلہ آباد کے غلط عمل کا شکار ہوئے ہیں تو آپ اس کے بارے میں انتظامیہ سے جواب طلب کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر شہری اس معاملے کے بارے میں آگاہ ہو سکے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور اس غبن کو روکنے میں مدد کریں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر آپ کے پاس اس موضوع پر کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو آگاہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ناظرین، میں جلد ایک طویل ویڈیو آپ کے لیے لا رہا ہوں کہ جس میں ہم آپ کو فیصلہ آباد شہر کی آپ کو سیر کروائیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ عظمت فردوس قائم مقام میونسپل آفیسر ریگولیشن نے فرضی کارروائیوں کو جن جن علاقوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے دکھا کر توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، ان جگہوں کی اب کیا صورتحال ہے، اور جگہیں تجاوزات اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہفتہ وار انکروچمنٹ خاتمے کی مہم کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔